بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ کے گزشتہ الیکشن میں ٹرمپ نے یہی کام جو کہ آج وہ کر رہے ہیں ہیلری کلنٹن کے ساتھ کیا تھا، اور اس بار یہی کام ان کے اپنے ساتھ ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے کئی ریاستوں میں اس وقت گنتی رکوانے کے عمل کے لیے عدالتوں میں درخواستیں دی ہیں، لیکن ہر عدالت نے ان کی درخواست مسترد کی ہے۔ جو بائیڈن اس وقت ممکنہ امریکی صدر ہونے کی حیثیت سے کافی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک طرف تو امریکی تاریخ میں سب سے بوڑھے صدر ہونے کا اعزاز بھی ہے ان کے پاس، کیونکہ اس سے پہلے اس قدر بوڑھے شخص کو امریکی صدر کے طور پر نامزد نہیں کیا گیا، اور پھر اس قدر بھاری اکثریت سے جیتنا اور اس قدر زیادہ ووٹ لینا، اس حوالے سے بھی 2008 کا جو اوباما کا ریکارڈ تھا ووٹس حاصل کرنے کا، وہ بھی جو بائیڈن اس وقت توڑ چکے ہیں۔ جو بائیڈن نومبر 1942 میں پینسلوینیا میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی کچھ ہی دن بعد جب وہ اپنا امریکی صدر ہونے کے طور پر ایک اپنا حلف اٹھائیں گے تو ان کی عمر 78 برس ہو چکی ہوگی۔ 1968 میں انہوں نے قانون کی ڈگری لی ہے اور اس کے بعد لا فرم میں نوکری کی۔ 1970 میں جو بائیڈن ڈیموکریٹس کے ایک ایکٹیو کارکن کے طور پر بہت ہی مشہور ہوئے، انہیں بہت شہرت ملی 1970 میں۔ اس کے بعد 1972 میں ڈیموکریٹس نے ان کی شہرت کو دیکھتے ہوئے پہلی بار سینٹ کے الیکشن کے لیے نامزد کیا، جو کہ ریپبلکن پارٹی کے ایک انتہائی مقبول ترین لیڈر کے مقابلے میں تھا، لیکن جو بائیڈن انہوں نے اسے چیلنج سمجھتے ہوئے قبول کیا اور پہلی ہی دفعہ اس مقبول ترین لیڈر کے مقابلے میں الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے اور سینٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ خوش قسمتی سے یہ ایک طرف جیت تو گئے الیکشن، سینیٹر منتخب ہوئے، لیکن اسی دن ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا جس میں جو بائیڈن کی بیٹی اور بیوی جاں بحق ہوئے اور ان کے دونوں بیٹے شدید زخمی حالت میں بچ گئے۔ جو بائیڈن کے مطابق وہ وقت زندگی کا ایک مشکل ترین دور تھا جس سے نکلنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ جو بائیڈن حلف لینے پر بھی رضامند نہیں ہو رہے تھے۔ پھر اس واقعے سے نکالنے کے لیے، اس دکھ اور سارے معاملے کو سمیٹنے کے لیے ان کے دوستوں نے کچھ حوصلہ افزائی کی، حوصلہ دیا کہ آپ کو عوام نے منتخب کیا ہے اور آپ کو عوام کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ زندگی کے کچھ جو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں ان کو پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ اور پھر جو بائیڈن حلف لینے پر رضامند ہوئے اور ہسپتال کے اسی کمرے سے حلف لیا جہاں ان کا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ بائیڈن نے 30 سال تک بطور سینیٹر مختلف عہدوں پر کام کیا ہے، جن میں چیئرمین آف فارن ریلیشنز کمیٹی اور چیئرمین آف جوڈیشل کمیٹی، ایک اہم عہدے یہ دو ان کے پاس رہے ہیں جن پر انہوں نے کام کیا۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو بائیڈن 2008 میں امریکہ میں اوباما کی جگہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے، لیکن پارٹی نے اوباما کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ان کو موقع دینا زیادہ مناسب سمجھا۔ جو بائیڈن صدر تو منتخب نہ ہو سکے اور نہ ہی صدر کا الیکشن لڑ سکے، براک اوباما صدر بھی منتخب ہوئے الیکشن لڑنے کے بعد، لیکن براک اوباما نے اپنے 8 سالہ صدارتی دور کے لیے نائب صدر جو بائیڈن کو مقرر کیا، اور ان 8 سالوں میں جو بائیڈن اوباما کے سب سے قریبی، قابل اعتماد اور دوستوں کی طرح رہے، جس کے اعتراف میں اوباما نے جاتے جاتے اپنے صدارتی دور کے آخری دنوں میں جو بائیڈن کو امریکہ کا سب سے بڑا پریزیڈنشیل ایوارڈ دیا، جسے فریڈم ایوارڈ کہا جاتا ہے۔ بطور سینیٹر، بطور نائب صدر امریکہ میں جو بائیڈن نے کچھ اہم کام سر انجام دیے ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے، بہت مختصراً انہیں بیان کیا جائے، روس کو توڑنے کے لیے اور توڑ کر کمزور کرنے کے لیے سوویت یونین کو ہتھیاروں کی سپلائی کے خلاف جو بائیڈن نے اہم ترین اقدامات کیے اور وہ بہت کارآمد ثابت ہوئے، اور اسی اسنا میں اسی طرح انہوں نے کامیاب پالیسیاں اختیار کرتے ہوئے کئی چھوٹے ممالک کو سوویت یونین سے توڑ کر نیٹو کے نیٹ ورک میں شامل کیا، نیٹو کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دی۔ بطور نائب صدر یورپ سمیت کئی ممالک کے ساتھ انہوں نے بہت ہی بہترین تعلقات اختیار کیے، اور خصوصاً اس میں اگر دیکھا جائے تو منی لانڈرنگ کے حوالے سے کافی کام کیا انہوں نے۔ منی لانڈرنگ میں دوستو ایسے قوانین بنائے کہ جن سے باہر کا پیسہ تو امریکہ میں لایا جا سکتا ہے، لیکن امریکہ کا پیسہ کسی صورت بھی باہر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح دوستو اسرائیل کے حوالے سے غزہ پر جو اسرائیل مزید قبضہ کرنے جا رہا تھا، اس کی جو بائیڈن نے برملا مخالفت کی، لیکن ہم مسلمان اس کو دیکھ کے خوش تو ہوں گے کہ جو بائیڈن نے
اسرائیل کو غزہ پر مزید قبضے کے لیے اس پر مخالفت کی، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو اسرائیل کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے چلائی گئی تمام تر تحریکوں کی مخالفت کی اور ان تحریکوں کو ختم کرنے کی بھی درخواست کی، تمام جتنی بھی مسلمان کمیونٹیز اس وقت تحریکیں چلا رہی تھی۔ دوسری طرف اسرائیل میں امریکی امبیسی جب کھولنے کی بات ہوئی جو بائیڈن کے دور میں، تو انہوں نے اسرائیل میں امریکی امبیسی کے قیام کے لیے ایک شرط رکھی، اور وہ شرط کیا تھی؟ فلسطین کے قیام تک امریکی امبیسی جو ہے وہ کسی صورت بھی یروشلم میں نہیں کھولی جائے گی۔ ٹرمپ کی لگائی ہوئی تمام پابندیاں جو کہ ٹرمپ نے باہر سے آنے والے امیگرینٹس کے لیے لگائی تھیں، لائک بزنس مین جو اسٹڈی ویزا پہ ادھر اسٹوڈنٹس گئے ہوئے ہیں، امریکہ میں رہنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں، سروائیو کر رہے ہیں ادھر، ان کے لیے جو ٹرمپ نے جہنم بنا رکھا تھا امریکہ کو، لیکن جو بائیڈن نے آتے ہی پہلا اہم کام کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بزنس مینز اور اسٹوڈنٹس کے لیے امریکہ میں رہنا آسان کیا جائے گا، اور ہر قسم کے جو بھی لوگ امریکہ میں آتے ہیں یا نیشنلٹی کسی طرح ان کو مل جاتی ہے۔ اس کے بعد دوستو امریکہ میں ذات پات یعنی نسل پرستی کی وجہ سے بڑھتے پرتشدد واقعات میں کمی کرنے کے لیے جو بھی اس وقت نظام چل رہا ہے، وہ خصوصی جو پچھلے دنوں ایک امریکی پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام کا قتل ہوا، اس کے بعد ایک بہت بلیک لائیوز میٹر کے نام سے جو ایک تحریک چلی، اور اس قدر ان دنوں میں بھی وہ تحریک کافی حد تک زور پکڑ چکی ہے۔ سیاہ فام اور سفید فام لوگوں میں امتیازی سلوک کا خاتمہ ہے، یہ دوسرا وعدہ ہے۔ چینی صدر نے اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ اب اکیلا سپر پاور نہیں رہا، دنیا میں اور بھی طاقتیں موجود ہیں۔ چینی صدر کے اس بیان کے پیش نظر جو بائیڈن نے امریکیوں سے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم دنیا سے ایک بار پھر یہ منوائیں گے کہ پوری دنیا میں امریکہ واحد سپر پاور ہے۔ اب اگر دوستو یہ دیکھیں تو یہ ایک خطرناک بات ہے، کیونکہ کہیں بھی خود کو طاقتور دکھانے یا ثابت کرنے کے لیے اپنی طاقت دکھانی پڑتی ہے، وہ ہاتھ کی ہو، وہ ہتھیار کی ہو یا وہ پیسے کی ہو، طاقت دکھا کر آپ طاقتور بن سکتے ہیں۔ اب ایک طرف تو نئے امریکی صدر مسلمانوں کی حمایت کی وجہ سے بہت مقبول ہو رہے ہیں، اور دوستو جو بائیڈن کو جتوانے میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ باہر سے آئے ہوئے جو لوگ اس وقت امیگرینٹس ہیں، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں کہیں تو خارجی ہیں، ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ایک طرف تو مسلمانوں کی حمایت کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف اپنی طاقت کے مظاہرے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے آنے والے امریکی صدر وائٹ ہاؤس میں امن کا پیغام لے کر آتے ہیں یا امریکہ کی روایات کو پورا کرتے ہوئے دنیا میں تباہی کے امور سر انجام دیتے ہیں۔